ہم اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں. اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے. اتنے امیر لوگ تھے یار. اور زمینیں چمن پھول گلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. نہ ہے کسرے داراں نہ دور سکندر، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ہم تو یار شے ہی کچھ نہیں. ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے. 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے یار. عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوتا تھا. 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی. زمین پر رہنا تو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. وہ تو کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پہ رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ رے وہ بھی نہیں. اور تاریخ نے بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں. ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں. ایسے پروگراموں میں ہم جا کے احباب کی صلاح کرتے، ہم کہتے ہیں کہ بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی آپ کو یہاں کوئی امیر بیٹھا، کتنا امیر، میں بڑی چال مارن لگا. 1000 کلے کچھ بھی نہیں. اور یار صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا. 5 بڑے اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لیے. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے کہا، اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل جتنے آپ جوان بیٹھے ہیں یار، یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. بڑی ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا دیے. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ فتح کر دیا. ایتھے 21 سال دے عمر منڈے نو اما کو چھڑ لاندی، یہ تو چھوٹا ہے جی، یہ تو چھوٹا ہے. اور یار 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم سندھ فتح کر کے واپس چلا گیا. ایتھے 21 سال کا جوان منڈا، لیکن اما کہندی نہیں یہ چھوٹا ہے. اور یار پتہ نہیں کدو اسی وڈے ہونا، پتہ نہیں کدو وڈے ہونا. سارے کام وڈے والے کری آمدے نے. تے باقی جیڑی جوانی کی عبادت کا مزہ ہے نا، جیڑا جوانی دے سجدیاں دا مزہ ہے تو ان کی دسی. یار یہ جوانیاں ضائع کر رہے ہیں لوگ. کسے نے بھی نہیں آپ پوچھنا، میں تمہیں دساں کسے بھی نہیں پوچھنا. پہلے بھی میں تمہیں سنایا کہ جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو تیرے کا. ہاں دیکھو نا، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کا ہم آج چھوڑ چکے. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہوگا، سوچتے ہی کوئی نہیں. یار اپنی جوانیاں ضائع نہ کریں. یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اور یار جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں نا، یہ معصوم ہوتے ہیں، خطا نہیں کرتے. توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں جو اللہ سے لو لگانا ہے، یہ انبیاء کا شیوہ. لگاؤ جوانی میں لو، پھر دیکھو تو صحیح وہ تمہارا کیا منہ رکھے گا. لیکن ایک وہ بزرگ بڑی پیاری بات کرتے تھے، اے نہیں کہ بڈھے ویلے آئے گا تو واپس توڑ دے گا، نہیں وہ اسے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو اور جب خواہشوں کا زور ہو، جب ان خواہشوں کو دبا کر اللہ کے سامنے آ کے جھکتا ہے، تو پھر تو میں کیا بتاؤں کہ رنگ کیا ملتا ہے. یہ امام یافعی نے روض الریاحین میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نا، وہ ان کی کسی اللہ کے ولی سے دوستی ہو گئی. تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، حضرت آپ نے انبیاء علیہ السلام علیہ اجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا. کبھی کوئی ایسا بھی دیکھا بندہ کہ جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا بس مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں امام عبد الرزاق امام، وہ کہتے ہیں کہ آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کے نا ایسے ہی درس وہ سن رہے تھے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں پہ اپنا سر دے کے بیٹھا ہوا. فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید سو رہا. میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کی، کیا او نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا؟ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، ان کا نام تھا عبد الرزاق.
اور فرماتے ہیں کہ وہ مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کی ابد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو صرف ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے، وہ عبدے ہیں۔ میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سا۔ کہتے ہیں میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں۔ تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا اس کے چہرے کی پکیزگی پہ قربان جاؤں، اور جنہیں ضرب جوانی بے داغ رکھی پھر لاٹاں دے وج دیے نا، پھر چہرے تے پر عجیب سی پکیزگی کا، جنہوں نے سادہ زبان چ اسی کہنے ہیں کہ پھر چہرہ تے سجدہ چمکدا نا، اندر دا نور تے پھر چہرے تے آمدا نا۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے جواباً کہتے ہیں اگر میری فراست قلبی غلط نہیں تو تم خضر ہو۔ کہتے ہیں جب اسے پتہ چل گیا کہ میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا شے بیٹھی، آؤ تو صحیح یار۔ پھر دیکھو وہ کیا دیتا ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جدو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئیاں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ آئے گا تو وہ رکھے گا، نہیں، یہ بھی سمجھ لیں۔ لیکن جب ہر شے پورے زور پہ ہو تو پھر جو آئے گا، پھر جو اقبال کہتے ہیں عالم ہے فقط مومن جاں باز کے میناس، اس کی آواز درست، مومن نہیں جو صاحبی لولاک نہیں۔ یار جوان آپ بیٹھے ہیں، اپنی جوانیاں آپ ضائع نہیں کریں۔ اور دوسری بات یہ آپ یاد رکھنا، یہ بات میری آج پلے باندھ کے جانی ہے آپ نے، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ہمارے آگے ضرور آئے گی۔ یہ آپ سب جو لوگ بیٹھے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے، اور یاد رکھنا یار زنا دین ہے، واپس آئے گا آپ کی طرف۔ جو اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، زنا واپس ضرور آئے گا۔ دھیان رکھیا جی یار، اے اوٹ ہویا جی کڈو جی تے کل نو کسے نے کسے ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا جی، دھیان کر کے یار۔